على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں انقلاب کی راہیں، یہ موضوع بڑا اہم ہے، دلچسپ ہے، مشکل ہے اور خشک بھی ہے۔ صدر مذاکرہ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو ذاکرین کہہ کر جائیں ان کا خلاصہ بیان کر کے ان کو آپس میں مربوط کر کے اور ان پر اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر کے مذاکرے کو ختم کر دیں۔ منور بھائی مجھ سے زیادہ فصاحت اور روانی کے ساتھ اپنی بات کہنے پر قادر ہیں، اس لیے میں ان کی گفتگو کو دوبارہ چھیڑے بغیر صرف اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ موضوع خشک اس لیے ہے کہ میرا یا کسی اور بولنے والے کا مقام اور منصب اور ذمہ داری یہ نہیں ہے، اور نہ یہ اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ آپ کے سامنے پاکستان میں انقلاب کی ایک واضح اور صاف شاہراہ پیش کرے اور پھر جذبات انگیز تقریر سے اس شاہراہ پر آگے بڑھنے کی آپ کو دعوت دے۔ جب تحریکیں اور جماعتیں شروع ہوتی ہیں تو اس کے بانی یہ کام کرتے ہیں کہ جو کچھ طریقہ کار اور جو کچھ راہیں وہ متعین کرتے ہیں، اسی کی آواز اور پکار پر لبیک کہہ کر انسانوں کا گروہ جمع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک گروہ جمع ہو جائے اور اس کی جدوجہد کو ایک عرصہ گزر جائے تو اس کے بعد پھر کوئی راہ اجتماعی مشورے اور اجتماعی سوچ اور اجتماعی گفتگو کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ پاکستان میں انقلاب کی راہیں کیا ہوں گی، یہ دراصل اس پوری تحریک کے سوچنے کا کام ہے کہ جو اس ملک میں انقلاب کی علمبردار اور دعوے دار ہے، اور ہم جیسے افراد جو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس تحریک کے ساتھ گزار چکے ہیں اور اسی تمنا میں اپنی باقی عمر گزارنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کا ہر لمحہ اور ہر سانس اسی راہ پر صرف ہو، وہ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اس موضوع پر اپنے خیالات کو آپ کے سامنے پیش کر دیں، اور اس کے بعد جو سوچنے کا عمل ہے وہ آپ کے ذہنوں میں بھی اور آپ کے ذمہ دار حضرات کے ذہنوں اور گفتگوؤں میں بھی اور پورے ملک کی تحریک کے اندر بھی جاری ہو۔ موضوع اہم اس لیے ہے کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ انقلاب کی راہوں کا مسئلہ اب ایک عالمگیر مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ صرف ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر یہاں میں اور آپ بیٹھ کر سوچ رہے ہوں، بلکہ دنیا بھر میں جنہوں نے پچھلی 30، 40، 50 سال اس راہ پر صرف کیے ہیں، وہ سب کے سب اس پر بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، الجھنوں کے اندر مبتلا ہیں اور آگے اپنی راہ صاف اور واضح کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ کیونکہ میں چند سال ایسے مقام پر مقیم رہا ہوں جہاں انڈونیشیا اور ملیشیا اور مشرق وسطیٰ اور افریقہ اور یورپ اور امریکہ سب جگہ اسلام کے لیے کام کرنے والے آتے رہے ہیں، ملتے رہے ہیں، گفتگو ہوتی رہی ہے، اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ اس وقت فی الواقع دنیا بھر میں جو لوگ بھی اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں ان کے سامنے یہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ چنانچہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس مسئلے کے لیے ایک واضح اور صاف حل بتا کر اور اس کے لیے ایک جذبات انگیز تقریر کر دی جائے اور لوگ نیند سے اٹھ کھڑے ہوں اور جاگ جائیں۔ میرے خیال میں دراصل دنیا بھر میں تحریک کا پہلا مرحلہ تقریباً مکمل تو نہیں لیکن تقریباً ایک مقام تک پہنچ چکا ہے۔ وہ مرحلہ دعوت اور قوت کو جمع کرنے کا مرحلہ تھا۔
اور جیسا کہ میں نے کل شام اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ یہ کوئی کم کام نہیں ہوا ہے بلکہ بڑا عظیم الشان کام ہوا ہے کہ پچھلے 40 سال میں پورے ملت اسلامی کے جسد میں یہ رو دوڑ پڑی ہے اور یہ حرکت پیدا ہو گئی ہے اور لاکھوں مرد عورت نوجوان اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس قوت کو اصل منزل تک پہنچنے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے۔ مختلف لوگوں نے مختلف جگہ اپنے حالات کو سامنے رکھ کے، کچھ قرآن و سنت سے استنباط کر کے، کچھ اپنے لیڈروں کے لٹریچر کو پڑھ کے، کچھ ان کی تقریروں کو سامنے رکھ کے اور مختلف راستے وضع کیے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا اپنے محدود مطالعے کی بنیاد پر کہ ان میں سے کوئی بھی راستہ ایسا ہے جس کی نشاندہی کرتا ہو کہ وہ انقلاب تک پہنچائے گا۔ جیسا میں نے کہا کہ ہر شخص جس کے اندر دل درد مند ہے اور جو فکر و غور کا عادی ہے، اس کے سامنے یہ مسئلہ موجود ہے۔ یہ مسئلہ دلچسپ اس لیے ہے کہ انسانی زندگی کے مسائل پر اگر انسان سوچے تو بڑا دلکش اور ایسا کام ہوتا ہے کہ جس میں ذہن اور دل و دماغ پوری طرح مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اگرچہ آپ کیونکہ سن رہے ہیں اس لیے آپ کو یہ موضوع خشک نظر آئے، لیکن ہم جیسے لوگ اور اگر آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں تو فبہا جو اس پر سوچتے رہتے ہیں وہ اگرچہ کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکیں لیکن غور و فکر کی لذت سے محروم نہیں ہوتے۔ یہ بات شروع میں سمجھ لینا چاہیے کہ کسی اجتماعی معاشرے میں مکمل تبدیلی کا عمل کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کے لیے 2 اور 2 4 کی طرح آپ یہ بتا دیں کہ بس اس راستے پر چلو اور وہاں پر پہنچ جاؤ۔ جیسا میں ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاؤں گا کہ انقلاب کے عمل میں بے شمار عوامل کام کرتے ہیں۔ یہ کوئی کیمسٹری کا تجربہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے اندر 2-3 ایلیمنٹس ڈالے اور انہوں نے ایک متفقہ اور پہلے سے طے شدہ قانون کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ عمل کیا اور ایک نتیجہ برآمد ہو گیا۔ انسان، بدلتے ہوئے انسانوں کے معاشرے، ہر وقت متغیر معاشرے، دنیا کے بین الاقوامی حالات جو روز بدلتے ہیں، ان سب کے درمیان سے راہ نکال کر ایک ایسی منزل پر پہنچنا جو منزل کے خود بھی اپنے طور پر پوری واضح متعین نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم صرف ایک سمپل فارمولے کے طور پہ یہ بتا دیں کہ ایسا کریں گے تو انقلاب آ جائے گا۔ یہ ممکن بھی نہیں ہے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا، اور یہی دراصل ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارا اور آپ کا امتحان ہے کہ ایک طرف تو ہم اپنے دل کا پورا سودا اللہ تعالیٰ کے ساتھ چکائیں اور اپنی زندگی اس کے حوالے کریں، اور دوسری طرف اس نے جو ہم کو سوچنے سمجھنے کی قوتیں دی ہیں ان کو ہم بہترین طریقے سے استعمال کر کے آگے بڑھنے کی راہیں بنائیں۔ قرآن مجید نے خود بے شمار انبیاء کی داستانیں اور ان کے قصے بیان کیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے کتنے مختلف طریقوں سے اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کی۔ سب کی دعوت ایک تھی، اللہ کی بندگی کی، لیکن سب کی دعوت نے جو روپ دھارے اور ان کے جو مواد تھا اور جن ایشوز پر انہوں نے اپنی قوتوں کو مرکوز کیا وہ بھی مختلف تھی، اور جو راستے اختیار کیے وہ بھی مختلف تھے۔ میری ناقص فہم میں قرآن مجید نے آخری نبی کی وحی میں ان سارے قصوں کو نقل کر کے ایک طرف تو یہ بات ہم کو یاد دلائی ہے کہ دیکھو اپنی منزل تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی نہیں ہے بلکہ بہت سارے راستے ہیں، اور دوسری طرف یہ یاد دہانی نہیں بلکہ ایک چیلنج بھی ہے ہماری عقل اور فہم کے لیے کہ اگر اس راستے پہ چل کر اس منزل تک پہنچنا ہے اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس شمع سے روشنی حاصل کر کے اپنے راستے خود متعین کرو۔ میں اس بات کو ایک استعارے اور تشبیہ سے عام طور سے بیان کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ آپ اس استعارے اور تشبیہ کو شاعری قرار دیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بڑی حقیقت پوشیدہ ہے،
اور اکثر مجلسوں میں نے اسی استعارے اور تشبیہ کو استعمال کیا ہے، اور اسی سے شاید میں اپنی بات سمجھا سکتا ہوں کہ وہ مختلف ذرائع اور طریقے کون سے ہوں گے کہ جو اختیار کیے جا سکتے ہیں اور جن کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے۔ آپ پانی کے اس قطرے کے بارے میں سوچیں کہ جو پہاڑی کی چوٹی پر ہوتا ہے، اس کے اندر ایک قوت ہوتی ہے اور ایک طاقت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ مقصد کی بلندی کے اوپر فائز ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے کہ جو واضح اور صاف ہوتی ہے کہ اس کو سمندر تک پہنچنا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے سفر کا آغاز کر دیتا ہے۔ اگر کوئی اس قطرے سے یہ پوچھے کہ تم کون سے طریقے اختیار کرو گے، کون سی راہوں پہ چلو گے، کس طرح سمندر تک پہنچو گے، تو شاید اس قطرے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے اور قطرے آ کر اس کے ساتھ ملتے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چشمے آتے ہیں، دریا آتے ہیں، نہریں آتی ہیں، اس کے ساتھ ملتی ہیں، کہیں پر وہ بڑے بڑے پتھروں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے، کہیں وہ چٹانوں سے کترا کر آگے نکلتا ہے، اپنے راستے پر آگے بڑھتا ہے، کہیں وہ زیر زمین چلا جاتا ہے اور جبکہ سخت زمین گزر جاتی ہے تو اوپر ابھر کے آ جاتا ہے، کبھی وہ مٹی کے بہت بڑے ذخیروں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے اور کبھی ان کو لا کر دریا کے کنارے پر پھینک دیتا ہے، کبھی وہ کئی چیزوں کے راستوں کے اندر بڑھ جاتا ہے، اس سے کئی شاخیں ہو جاتی ہیں، اور کہیں آ کر پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے، اور کہیں پر وہ ایک دریا کے کنارے پر جاتا ہے، کبھی دوسرے کنارے پر جاتا ہے، کبھی اس کا راستہ پیچ کھاتا ہوا ہوتا ہے، کبھی وہ سیدھا آگے بڑھتا ہے، لیکن بڑھتا رہتا ہے وہ سمندر کی طرف۔ اور آپ اس سے پوچھیں کہ تم کس طرح جاؤ گے تو شاید وہ پہلے اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی اور اپنی ہدایت کی مثال اکثر پانی سے دی ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کے سامنے بھی یہ مثال پیش کی۔ اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ فی الواقع طریقے بڑے مختلف حالات کے لحاظ سے ہوں گے۔ کہیں زمین سخت ہوگی تو کوئی ایک طریقہ اختیار کرنا ہوگا، کہیں زمین نرم ہوگی تو دوسرا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، کہیں پانی زیادہ ہوگا، بوجھ کم ہوگا تو اس کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، کبھی بوجھ کو اٹھا کر پھینک دینا پڑے گا۔ یہ مختلف راستے ہیں جن کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کل کیا پیش آئے گا، وہ کل معاشرہ کیا ہوگا، وہ کل ماحول کیا ہوگا، اور کل کون سی قوتیں ہمارے آگے کھڑی ہوں گی، اور کل کن سے نبرد آزما ہونا ہوگا، اور ان سب سے کیسے نپٹنا ہوگا۔ اس لیے کوئی اس کا واضح اور صاف حل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں لیبل کے ساتھ بات کرنے سے بہت اعتراض کرتا ہوں کہ یہ انقلابی راستہ ہے، یہ اصلاحی راستہ ہے، یہ تدریجی راستہ ہے، یہ اچانک انقلاب آئے گا، یہ مصالحت کا راستہ ہے، یہ مدافعت کا راستہ ہے، یہ ایڈجسٹمنٹ کا راستہ ہے، یہ کنفرنٹیشن کا راستہ ہے۔ مجھے ان لیبل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے کہ میں خالص عملی پریگمیٹک انسان ہوں۔ اگر مصالحت سے قافلہ آگے بڑھ سکتا ہے تو مصالحت کریں گے، اور لڑنے سے آگے بڑھ سکتا ہے تو لڑیں گے۔ اگر خون بہانے کی ضرورت آئے گی تو خون بھی بہائیں گے، اور خاموش بیٹھنے کی، ہاتھ روکنے کی ضرورت پیش آئے گی تو ہاتھ روکیں گے، خاموش بیٹھیں گے۔ اگر لڑنا پڑے گا تو لڑیں گے، اور اس ساری مثالیں ہم کو قرآن مجید سے بھی ملتی ہیں، اور خود اس انقلاب کی داستان سے ملتی ہیں کہ جو مکے و مدینے میں آیا۔ ضرورت ہوگی تو ہم دشمنوں کو گھر سے نکال کر رات کے اندھیرے میں ہی مار دیں گے، اور اگر موقع آئے گا تو ہم کھڑے ہو کر برسر عام ان سب کی معافی کا بھی اعلان کر دیں گے جنہوں نے کہ ہم سے مائی دشمنی کی تھی۔ وقت آئے گا تو ہم کافروں سے اور اپنے دشمنوں سے معاہدے بھی کریں گے، اور دوسرا وقت آئے گا تو ہم معاہدے اٹھا کر ان کو نوٹس دے دیں گے کہ اب 4 مہینے کا وقت باقی ہے، اس کے اندر یا تو ہماری اطاعت قبول کرو اور یا پھر ہماری تمہاری لڑائی۔ مختلف طریقے، مختلف ذرائع، ان میں سے نہ کوئی ذریعہ ہم کو مصالحت آمیز بناتا ہے، اور نہ کوئی ہم کو انقلابی بناتا ہے، نہ کوئی ہم کو تدریجی بناتا ہے، بلکہ ہر وہ چیز جب تک کہ وہ قرآن، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف نہ ہو، جس سے یہ قافلہ آگے بڑھ سکے، انقلاب کی منزل قریب آ سکے، یہ راستہ آسان ہو سکے، یہ منزل ہم طے کر سکیں، وہ راستہ ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ ان بنیادی باتوں کے بعد اب اگر ہم اس بات کو طے کر لیں کہ یہ کام ہمارا ہے کہ ہم اس کو سوچیں اور غور کریں، تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آخر ہم اس پر کیا سوچ رہے ہیں اور کیا طے کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات کے اعتراف میں کوئی تأمل نہیں ہے کہ اتنے اہم مسئلے پر سوچنے کی مقدار اور سوچنے کے عمل کے اندر بہت بڑی کمی ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ وجہ اس کمی کا جواز تو نہیں بن سکتی،
اس کو جائز تو نہیں کر سکتی لیکن اس کو سمجھا سکتی ہے کہ یہ وجہ کیوں ہے، اور شاید یہ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ جب جماعتوں کے اوپر زندگی کا ایک دور گزر جاتا ہے، ان کا ایک سانچہ اور ڈھانچہ بن جاتا ہے، ان کے ساتھ چلنے والے لوگ جوان بھی اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، تو پھر آج کے مسائل جو ہیں وہ ذہن اور فکر اور عمل کی قوتوں کا بڑا حصہ لے جاتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور کل جو ہے جس کو کہ ہم لانا چاہتے ہیں وہ کیسے آئے گی اس پر سوچنے کا وقت کم ملتا ہے۔ آج کی صبح ہوتی ہے، شام ہونے نہیں پاتی کہ سارا وقت اسی میں گزر جاتا ہے کہ آج یہ کیسے گزرے گی اور آج کے مسائل کیا ہوں گے۔ آج اگر یونین کا معاملہ ہے، جمعیت اگر بین ہے، ہمارے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، مختلف جگہ ظلم ہو رہا ہے، دعوت کو پھیلانا ہے، پروگرام ہے، اجتماعات کرنا ہے، یہ سارے آج کے مسائل ہیں، اور ہم ان کو اس لیے کر رہے ہیں کہ یا تو یہ آج پیدا ہوئے ہیں یا کل سے ہمارے ورثے میں آئے ہیں۔ لیکن آنے والی کل کا سورج کس طرح طلوع ہوگا کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اس پر سوچنے کے لیے ہم کو وقت اور قوت اور ذہن کا کم حصہ ملتا ہے کہ جو صرف کر سکیں، اور اسی لیے یہ چیز وہ ہے کہ جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور میرے خیال میں جمعیت نے اس مذاکرے کو رکھ کے ذہنوں کی حرکت کی حد تک یہ بہت بڑا کام کیا ہے۔ اگر آپ انقلاب کے بارے میں غور کریں تو اس میں 4 چیزیں ہیں جو کہ ہم کو اور آپ کو سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انقلاب سے آخر ہمارا مفہوم، ہماری مراد، ہمارا مطلوب کیا ہے۔ دوسرا، انقلاب لانے میں جو اہم عامل و قوت ہے وہ خود انقلاب لانے والی طاقت اور اس کا ذریعہ ہے، خود ہم کیا ہیں اور ہم اس کے لیے کہاں تک کام کر رہے ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جس سے کہ ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتے، اس سے بھاگ نہیں سکتے، وہ ہمارا ماحول ہے، وہ ہمارے عوام ہیں، وہ مجرم ہیں جو آپ کے سامنے ان 2 دن میں کھڑے کیے گئے ہیں، وہ حالات ہیں کہ جو چاروں طرف سے پیش آ رہے ہیں، وہ قوتیں ہیں کہ جو آپ ہی جیسے نعرے لگا رہی ہیں اور اس معاشرے کے اندر کام کر رہی ہیں، وہ قوتیں ہیں کہ جو آپ کی مخالف ہیں اور اس راستے پر آپ کا راستہ روکنا چاہتی ہیں۔ یہ سب اس معاشرے کو، ان قوتوں کو، ان حالات کو جس طرز کے اوپر ڈھالنا چاہ رہی ہیں، اس سب سے آپ کو نبردآزما ہونا ہے۔ اس سب کو آپ ایک لفظ کے اندر سمیٹ سکتے ہیں کہ ماحول، اور اس میں جو قوتیں کام کر رہی ہیں وہ تیسری چیز ہے، اور چوتھی چیز پھر یہ ہے کہ وہ کون سے راستے ہیں جن کو ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ انقلاب سے ہمارا مفہوم کیا ہے؟ ہم سیدھا سادہ لفظ بولتے ہیں اسلامی انقلاب، اور آپ کہیں گے کہ آخر یہ سوال اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ یہ تو بڑا معروف جواب ہے اس کا، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کو اسلامی انقلاب لانا ہے۔ لیکن یہ سوال میں نے اس لیے نہیں اٹھایا کہ میں اس پر کوئی وقت صرف کرنا چاہتا ہوں یا آپ کو ذہن کو کوئی پریشان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سلسلے کے اندر بعض سوال ذہن کے اندر ضرور پیدا ہوتے ہیں، اور میں ان سوالوں کو صرف بیان کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ انقلاب سے ایک تو ہمارے تصورات ہیں، ہمارے آئیڈیلز ہیں، ہمارے سامنے ایک مثالی معاشرے کا نقشہ ہے، وہ معاشرہ کہ جہاں پر ایک آدمی بھی کھڑے ہو کر اپنے خلیفہ سے یہ پوچھ سکے گا کہ تمہارا کرتا لمبا کیوں ہے، وہ معاشرہ جہاں پر کہ ایک حکمراں رات کی نیند اس لیے نہیں سوئے گا کہ فرات کے دجلہ کے کنارے کہیں کوئی بکری بھوکی نہ مر جائے، وہ معاشرہ جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نکلے گی اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک جائے گی اور اس کو خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا، وہ معاشرہ جہاں پر ایک انسان ہاتھ میں سونا لے کر نکلے گا کوئی اس کو لینے والا نہیں ملے گا۔ یہ دراصل اگر ہم ڈسکرائب کرنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں اپنے تصورات کو، تو یہ مختلف تعبیریں ہیں اس معاشرے کی، اس انقلابی کے جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ سب کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے ہم نے نسخہ جو سوچا ہے وہ یہ ہے کہ اقتدار کی باغیں اور قوت کے سرچشمے ان کے ہاتھ میں ہوں جو اس معاشرے کو برپا کر سکیں اور اس کو وجود میں لا سکیں۔ اسی لیے ہم شروع سے کہتے رہے ہیں کہ اقتدار اور قیادت فساق و فجار کے ہاتھ سے چھین کر اور صالحین کے حوالے کی جائے۔ یہ بالکل بنیادی نقطہ رہا ہے، اس کو ہم نے شروع سے کہا ہے، اور اس کے معنی دراصل یہی رہے ہیں کہ سیاسی اقتدار تو اس کے اندر ہے ہی اور سب سے عام ہے، لیکن معاشرے کے اندر جو بھی اثر و نفوذ کے راستے ہیں، جہاں سے قوت اور طاقت استعمال ہوتی ہے،
جہاں سے انسانوں کے ذہن کو، ان کے کردار کو، ان کے عمل کو، ان کی زندگی کو متاثر کیا جاتا ہے، ان سب پر قبضہ ان کا ہو کہ جو اللہ کے مطیع اور اس کے فرمانبردار بندے ہوں۔ ہم فی الحال یہ فرض کیے لیتے ہیں کہ جیسے ہی یہ سیاسی انقلاب آئے گا اور جیسے ہی وہ افراد اور وہ قوت اور وہ جماعت اختیار کے اوپر قابض ہوگی کہ جو اس انقلاب کو اس مرحلے تک، اس مقام تک پہنچانا چاہتی ہے، اس کی میں نے تعریف کی ہے، دراصل ہماری بڑی منزل سر ہو جائے گی۔ مجھے اس سے پورا اتفاق نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اصل مراحل اس کے بعد پیش آئیں گے، اور اب بھی پیش آتے ہیں تھوڑے سے اختیار کے بعد۔ وہ مراحل بڑے پیچیدہ اور مشکل ہوں گے، وہ مسائل بھی بڑے کٹھن ہوں گے، لیکن فی الحال ہم اس کو تسلیم کیے لیتے ہیں اپنی بات کو آسان کرنے کے لیے کہ ہمارے انقلاب کی بہت بڑی منزل اس وقت سر ہو جائے گی جب انتخابات کے ذریعے یا ایجیٹیشن کے ذریعے یا عوامی جدوجہد کے ذریعے یا جنگ کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، جس ذریعے سے ممکن ہوگا، ملک کی سیاسی قوت کے سرچشموں پر وہ قوتیں غالب آ جائیں گی جو کہ اسلام کو یہاں پر نافذ کرنا چاہتی ہیں۔ اس تاریخ کو قبول کرنے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جس میں دوسرے میں جاؤں گا، جو دوسرا میرا نقطہ ہے کہ وہ کیا طریقے ہیں کہ جو ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ میں کوئی دو اور دو چار کی طرح طریقے نہیں بیان کر رہا، لیکن میں اس بات کے اوپر مطمئن ہوں کہ یہ تبدیلی اگر آ سکتی ہے تو عوام کی جدوجہد کے ذریعے آ سکتی ہے۔ میں عوام کی قوت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، اور اس لیے نہیں کر رہا کہ اس لفظ کو استعمال کرنا غلط ہے، بلکہ میرا اپنا ایک ذہنی تحفظ ہے چھوٹا سا، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں تو انقلاب آئے گا اللہ تعالیٰ کی قوت سے، لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی قوت نہیں۔ اور جب بھی اپنی کثرت تعداد اور اپنی مقبولیت اور اپنے ساتھ چلنے والوں کی تعداد دیکھ کر زوم و غرہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً متنبہ کیا کہ اصل قوت ہماری قوت ہے، اصل قوت عوام کی قوت نہیں ہے۔ اور میں پورے سیاست کو عبادت سمجھنے کے باوجود اپنے ذہن کے اس تنگی کو دور نہیں کر سکتا کہ میں یہ کہوں کہ یہ نہ کہوں کہ عوام کی قوت ہی اصل ذریعہ ہے۔ اصل ذریعہ تو اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، لیکن یہ کہ عوام کی جدوجہد دراصل وہ ہے جس سے کہ یہ منزل میرے خیال میں بالآخر آئے گی۔ اس کی دلیل میں خود قرآن مجید سے لاتا ہوں، اور قرآن مجید نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید دو صورتوں کے اندر ظاہر ہوتی ہے، ایک اس کی نصرت ہے اور دوسرے وہ جماعت اور گروہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ اس راہ کے اوپر کھڑا ہو۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، یہ غزوہ بدر کے موقع پر جو سورہ انفال نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے ان دو سرچشموں کی طرف صاف اور واضح اشارہ کیا، بلکہ تھوڑا سا آگے چل کے اس سے زیادہ واضح اور صریح الفاظ استعمال کیے گئے، یا ایھا النبی حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے کافی ہیں اللہ اور وہ مومنین جنہوں نے آپ کا اتباع کیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید نصرت ان دونوں صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے، اور اس کی نصرت جن چیزوں پر مشروط ہے وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن عوام کی وہ قوت جس کو کہ ہم قوت کہتے ہیں، عوام کی وہ جدوجہد جس کا لفظ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں، جس کے ذریعے یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے، وہ دراصل ہے جس کے ذریعے اس کی تائید ظہور پذیر ہوتی ہے۔ دعوت کو عوام کے حد کے اندر پہنچانا یہ وہ کام ہے کہ جو ہم عرصے سے کر رہے ہیں، اور عوام کو اس دعوے کے لیے متحرک کر دینا اور جدوجہد کے میدان میں لا کر کھڑا کر دینا، اس پر بڑی حد تک ہماری کامیابی کا انحصار ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کس طرح ہوگا یہ دوسرا سوال ہے، لیکن جو بات کے صاف اور واضح طور پہ جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں اس کے علاوہ اور کوئی طریقے سے، کسی طریقے سے یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کسی فوجی محلاتی اقتدار کے ذریعے حکومت کرنے والے ہاتھ بدل سکتے ہیں، لیکن معاشرہ اور ملک نہیں بدل سکتا۔ یہ عوام کی قوت کس طرح متحرک ہو، جدوجہد کے میدان میں اتر کر آئے، یہ دراصل سب سے اہم سوال ہے، اور سب سے پہلا قدم اس میں یہ ہے کہ انقلاب
جس چیز کو بھی ہم انقلاب کے نام سے پکارتے ہیں، اس کا احساس، اس کا شعور، اس کی پیاس اور اس کے لیے جدوجہد کا جذبہ، یہ ان چند انسانوں کے سینوں سے نکل کر جو اس کے دائی ہیں، وہ سارے عوام میں نہ صحیح لیکن عوام کی ایک سگنیفیکنٹ یا معتدبہ تعداد کے اندر یہ پھیل جائے اور جاری و ساری۔ اس لحاظ سے اگر آپ غور کریں تو یہاں پر تھوڑا سا ہم جائزہ بھی لیتے چلیں کہ ابھی یہ منزل بھی ہم نے طے نہیں کی اور سر نہیں کی، اور اگر ہم کسی فیکٹری کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں، کسی بازار میں کھڑے ہو جائیں، کسی گاؤں کا دیہات میں کھڑے ہو جائیں، کسی بس میں سوار ہو جائیں، کسی ریل کے ڈبے میں بیٹھ جائیں اور لوگوں سے پوچھنا شروع کریں کہ ان میں سے کتنوں کے دل میں اس کی پیاس ہے، تڑپ ہے، آرزو ہے، تو ابھی بہت ہی خال خال لوگ نظر آئیں گے کہ جو اس کی جدوجہد کی طلب رکھتے ہوں اور آرزو رکھتے ہیں۔ یہ کام میرے خیال میں باقی ہے، اس کو ہم کسی نام سے بھی پکاریں لیکن یہ کام کرنا باقی ہے، اور اس کام کے بغیر دراصل یہ دعوت جو ہے انقلاب کے راستے پر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میں نے اس بات کو کہیں لکھا بھی ہے کیونکہ یہاں پر بہت بڑے تعداد میں ایسے ساتھی موجود ہیں جنہوں نے شاید وہ ساری باتیں نہ پڑھی ہوں، میں اس کو دہرا دوں کہ جس وقت میں جنگی قیدیوں کے کیمپ میں تھا اور میں اسلام کی اسی انقلابی دعوت کو بغیر اس تعارف کے کہ میرا کوئی تعلق جماعت اسلامی سے ہے ان دیہاتی نوجوانوں کے سامنے پیش کرتا تھا کہ جو پنجاب، سندھ اور سرحد کے ان پڑھ یا نیم پڑھ نوجوان تھے، اور کیونکہ میں ان کو قرآن پڑھاتا تھا اس لیے لوگ مجھے استاد جی کہہ کر خطاب کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے استاد جی پاکستان میں تو کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو یہ باتیں کرتی۔ یہ میرے خیال میں ایک سیمپل ہے، ایک تبصرہ ہے، ایک معیار ہے جس پر کہ ہم جانچ کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو بے پڑھے لکھے ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، عام نوجوان ہیں، جو سڑکوں پر گردش کرتے ہیں، جو تعلیم گاہوں میں ایم اے، بی اے اور پی ایچ ڈی نہیں کر رہے، ان کے درمیان اس دعوت کا شعور، اس کا احساس، اس کی پیاس کس حد تک موجود ہے۔ اور یہ اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ اگر اس دعوت کو ہم اسی طرح پیش کر دیں کہ جو لوگوں کے دلوں کی دھڑکن سے ہم آہنگ ہو، تو اس کی پیاس اور طلب اور آرزو کا پیدا ہونا کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دراصل اس سارے لٹریچر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو ہم نے اب تک پیدا کیا ہے، ان ساری مہمات اور نعرے اور تقریریں اور سیاسی پروگرام کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جو ہم نے اب تک اختیار کیے ہیں، ایک عام آدمی کے دل میں جب تین چیزوں کے درمیان ربط قائم ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کے اس انقلاب کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، اور جب تک کہ اس کے دل میں یہ ربط قائم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اس کو کتنا ہی اکسائیں اور کتنا ہی ابھاریں اور کتنا ہی ووٹ دینے کی دعوت دیں، اس کی ایک خاص تعداد آ کر آپ کو ووٹ بھی دے گی، اعانت بھی دے گی، لیکن یہ آپ کا حلقہ محدود رہے گا۔ اور جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید مومنین کی جماعت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، تو میرا مطلب 2-4 ہزار کی جماعت نہیں ہے، بلکہ دراصل مسلمانوں کی بڑی تعداد کے لیے وہ جماعت ان کی اپنی جماعت بن جانی چاہیے۔ یہ تین چیزیں میری نظر میں ایمان اور جہاد اور جنت اور پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمان عوام کھڑے ہوئے ہیں، خواہ وہ اپنی اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے ہوں یا ظالم بادشاہوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہوں یا باہر کی استعماری قوتوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہوں، جب وہ آگے بڑھے ہیں، انہوں نے اپنا خون دیا ہے، اپنا مال دیا ہے، جابروں کے چھکے چھڑائے ہیں، اسی وقت جب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ایمان کے لازمی معنی جہاد ہیں، جہاد کے بغیر ایمان نہیں ہے، اور جہاد کا نتیجہ جنت ہے اور وہ ہم کو حاصل کرنا ہے، ایک عام آدمی کے لیے اس دعوت کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، کوئی دشوار نہیں ہے، اور یہ دعوت اس کے اپنے خوابوں کی تعبیر ہے، اور یہ دعوت اگر اسی طرح اس کے دل کے اندر اتر جائے تو پھر چند نہیں، ہزار نہیں، بلکہ لاکھوں انسان اس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ پھر خواہ آپ یہ طے کریں کہ ہم کو ووٹ لینا ہے تو وہ ووٹ دیں گے، اور آپ یہ طے کریں کہ ہم کو سڑکوں پر لانا ہے تو سڑکوں پر آئیں گے، اور آپ یہ طے کریں کہ ہم کو ان کے ہاتھ میں ہتھیار دینا ہے، ان کو لڑانا ہے تو وہ لڑنے کو تیار ہوں گے، اپنا خون بہائیں گے۔ لیکن ان تین کے علاوہ مسلمان کے دل کی کنجی اور کسی اور چیز میں نہیں ہے، اور یہی اس امت کا المیہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کا تعلق آپس میں سے کٹ گیا، اور جنت کا حصول گوشے میں بیٹھ کر چند اذکار و عبادات کے اوپر منحصر ہو گیا، ایمان کا رشتہ جہاد سے کٹ گیا کہ آدمی مومن ہو سکتا ہے، بڑا متقی ہو سکتا ہے، بڑا صالح ہو سکتا ہے،
اس کے بغیر کہ وہ جہاد کرے. اور قرآن مجید نے ان تینوں چیزوں کو آپس سے مربوط کیا ہے اور بار بار بتایا ہے کہ ایمان کے لازمی تقاضے یہ ہیں کہ ہجرت اور جہاد ہو، اور جنت کی اصل ضمانت جو ہے وہ جہادی کے ساتھ وابستہ ہے. یہ دراصل میرے خیال میں ایک بہت مختصر سی تعبیر ہے ہماری دعوت کی کہ جس کے اوپر ہم کو عوام کی بڑی تعداد کو جمع کرنا ہو. دوسری بات ہم کو یہ بھی سوچنا پڑے گی، اور یہ انبیاء کی دعوت کا جز رہی ہے، کہ انبیاء نے اپنی توحید کی دعوت کو ہمیشہ ان مسائل کے ساتھ مربوط کیا کہ جو قوموں کو اور اجتماعات کو اور سوسائٹیوں کو درپیش تھے. قوم نوح کی دعوت ہو یا قوم عاد کی دعوت ہو یا قوم سمود کی دعوت ہو یا قوم لوط کی دعوت ہو یا حضرت موسیٰ کی دعوت ہو فرعون کے دربار میں، اللہ کی بندگی کی دعوت کے ساتھ ساتھ اور سارے قیادت اور سارے دعوت کا جز رہی ہے کہ انبیاء نے اپنی توحید کی دعوت کو ہمیشہ ان مسائل کے ساتھ مربوط کیا کہ جو قوموں کو اور اجتماعات کو اور سوسائٹیوں کو درپیش تھے. قوم نوح کی دعوت ہو یا قوم عاد کی دعوت ہو یا قوم سمود کی دعوت ہو یا قوم لوط کی دعوت ہو یا حضرت موسیٰ کی دعوت ہو فرعون کے دربار میں، اللہ کی بندگی کی دعوت کے ساتھ ساتھ اور سارے قیادت اور سارے قائدین کے خلاف بغاوت کر کے صرف رسول کی اطاعت کی دعوت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اس دعوت کا تیسرا نقطہ کوئی معاشرتی مسئلہ رہا ہے، خواہ وہ اونچ نیچ کے خلاف جہاد ہو، وہ معاشی بے انصافی کے خلاف پکار ہو، یا وہ بنی اسرائیل کی سیاسی غلامی کے خلاف ہو. لیکن انبیاء کی دعوت کا وہ لازمی جز رہا ہے. کوئی ایبسٹریکٹ دعوت، کوئی ایسی دعوت جو مجرد دعوت ہو، جو خلا کے اندر تیر رہی ہو، وہ چند افراد کو متاثر کر سکتی ہے، وہ عوام کو متحرک نہیں کر سکتی. اس دعوت کو عوام کی دل کی دھڑکنوں کے اندر بدل دینا، یہ دراصل انقلاب کی راہ کے لیے لازمی اور ناگزیر ہے. جب تک کہ وہ دعوت صرف کاغذ کے بے جان صفحات کے اوپر رہے گی یا ہماری زبانوں پر رہے گی اور دلوں میں اتر کر گھر نہیں کرے گی، اس وقت تک یہ قوت متحرک نہیں ہوگی، تو انقلاب کی راہ جو ہے وہ آسان نہیں ہوگی. اس کے بعد پھر اس میں ایک قوت جو ہے وہ ہم خود ہیں، اور ہمارے اوپر ہی اس بات کا انحصار ہے کہ فی الواقع انقلاب آئے گا یا نہیں آئے گا. انقلاب کی تعریف کتنی ہی واضح اور صاف کیوں نہ ہو، انقلاب کی راہیں کتنی ہی روشن اور واضح ہمارے سامنے کیوں نہ ہوں، اور مخالف قوتیں کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہوں، لیکن اگر خود ہمارے اندر وہ قوت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ استعداد نہیں ہے کہ جس سے ہم آگے بڑھ کے فائدہ اٹھا سکیں، اپنے راستے کی طرف آگے بڑھ سکیں، تو کوئی دوسرا ہمارے لیے اس راستے کو کھول نہیں سکتا. اس راستے کو کھولنے کے لیے ہم کو اپنی اندرونی قوت کی بھی ضرورت ہے. اس میں صبر بھی شامل ہے، ضبط بھی شامل ہے، قربانی کا جذبہ بھی شامل ہے. اور یہاں پر میں ایک ضمناً بات کہتا چلوں کہ اب یہ بھی ہو گیا ہے کہ صبر کی دعوت سے بھی ہم کو ایک قسم کا ابا ہونے لگا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر کی دعوت شاید غلط انداز میں، غلط وقت میں، غلط موقع پر یا غلط الفاظ میں دی جاتی ہے. لیکن صبر کے معنی بے بسی اور بے کسی کے نہیں ہیں، صبر کے معنی بے چارگی کے آنسو کے نہیں ہیں، صبر کے معنی صرف بے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھنے کے نہیں ہیں، صبر کے معنی سے زبان سے انا للہ پڑھنے کے نہیں ہیں، بلکہ صبر تو ایک بڑی مثبت طاقت اور قوت ہے. یہ اپنی اس قوت کا نام ہے کہ جس بات کو ہم صحیح سمجھیں، اپنے اندر کی ساری رکاوٹوں کے باوجود اور باہر کی ساری مخالفتوں کے باوجود ہم اس کے اوپر جم کر کھڑے ہو جائیں. اگر ہم اس بات کو صحیح سمجھیں کہ ہمیں ہاتھ کو روکنا ہے، کفو ایدیکم کا حکم ہے، تو خواہ ہمارے باپ اور بھائی ہمارے سامنے مر رہے ہوں، ہمارا ہاتھ نہیں اٹھے گا. اور اگر ہم کو اس بات کا حکم ہو کہ ہاتھ اٹھاؤ اور مارو، تو اگرچہ ہمارے سامنے ہمارے باپ اور بھائی کھڑے ہوں لیکن ہمارا ہاتھ جلے گا. یہ دونوں صبر کی تعریف میں آتے ہیں. ان میں سے کوئی بات جو ہے وہ صبر سے خالی نہیں ہے. صبر ایک بڑی جامع صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شروع سے لے کے آخر تک صبر کی تعلیم دی ہے، اور صبر پر اپنے بڑے بڑے دنیا اور آخرت کی انعامات کو منحصر کیا ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ صبر کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ آنسو بہانے اور انا للہ پڑھنے اور بے چارگی اور بے کسی اور عدم عمل کا کوئی معنی ہے، تو یہ صبر کے معنی نہیں ہے، بلکہ صبر کے معنی دراصل یہ ہیں کہ جس راستے کو آپ نے اپنے لیے سمجھا ہے
وہ کتنا ہی آپ کو ناگوار کیوں نہ ہو، اس کا کتنا ہی بوجھ دباؤ آپ کے جذبات کے اوپر کیوں نہ پڑے، اور آپ کے راستے میں کتنی رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، لیکن آپ اس راستے کے اوپر قائم رہیں اور کھڑے رہیں۔ اس ثبات کا، اس استقامت کا، اس عزم کا، اس جرأت کا نام جو ہے وہ صبر ہے۔ اور بعض دفعہ ہاتھ روکنے کے اندر بھی عزم اور جرأت کا امتحان ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہاتھ چلانے کے لیے بھی عزم و جرأت کا امتحان ہوتا ہے۔ آپ نبی کریم کے اس دل کا اندازہ کیجئے کہ جو ایک دعوت کو لے کر کھڑا ہوا تھا، اپنی نظروں کے سامنے وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے بھائی، اس کے بند، اس کے ساتھ چلنے والے رات دن مارے جاتے ہیں، پیٹے جاتے ہیں، ریگستان میں لٹائے جاتے ہیں، گھسیٹے جاتے ہیں، لیکن حکم تھا کہ ابھی کچھ نہ کرو۔ کیا اس کے لیے کوئی صبر کی کم مقدار کی ضرورت تھی؟ اس کے بعد جب حکم ملا کہ اب میدان میں نکل کر کھڑے ہو، تو وہی باپ اور بھائی آ کر سامنے کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے اس کے لیے تلوار اٹھائی۔ کیا اس کے لیے کسی صبر کی کم مقدار کی ضرورت تھی؟ یہ دونوں صبر برابر کے صبر تھے۔ اور یہ بہرحال میں نے اس لیے ضمناً یہاں پر بات کہہ دی کہ میں اکثر اس بارے میں کچھ سنتا رہتا ہوں، میں نے اس کی یہاں پر وضاحت کر دی۔ بڑی بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ جس منزل کو ہم نے انقلاب کی منزل قرار دیا ہے، یعنی یہ کہ طاقت کے سارے سرچشمے اور قوت کی ساری باغیں ہمارے ہاتھوں کے اندر ہو، یہ بڑی کٹھن اور بڑی کڑی آزمائش ہے۔ اس سے کٹھن اور کڑی آزمائش انسان کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ قوت اور طاقت کے سرچشموں پر قابض ہو کر وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھے، بندوں کا خدمتگار سمجھے، اور اپنے آپ کو خدا کے بندوں کا خدا بنا کر نہ بٹھائے۔ اور اس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ جب تک اس کو وہ ایسے آدمی کو جو اس کا باغی ہو شاید اختیار دے دے گا، اس لیے کہ اس کے اختیار کے غلط استعمال سے اس کے نام کو بٹا نہیں لگے گا، لیکن جو اس کے نام لیوا ہوں ان کو وہ اختیار اس وقت تک حوالے نہیں کرے گا کہ جب تک کہ وہ اختیار کا استعمال کرنے پر قادر نہ ہو، اس کی قدرت نہ رکھتے ہیں، ان کے اندر اتنی استعداد اور ہمت نہ ہو کہ اس کو صحیح طور پہ استعمال کر سکیں۔ ممکن ہے یہ آپ کو ایک فلسفیانہ نقطہ نظر آئے یا ایک تعویل نظر آئے، لیکن میرے خیال میں اس کی حقیقت بہت بڑی ہے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ اتنی کٹھن آزمائش ہے کہ اس سے بہت کم لوگ کامیابی کے ساتھ گزر سکتے ہیں۔ ہم کل ہی بات کر رہے تھے کہ جمعیت کے ساتھ ہزاروں نوجوان ہوتے ہیں، اور دو مراحل ایسے آتے ہیں جن میں ان میں سے بڑی تعداد جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ ایک مرحلہ شادی کا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ کیریئر کا مرحلہ۔ شادی اور کیریئر کے مراحل کی کوئی نسبت نہیں ہے اس مرحلے سے جو کہ اقتدار اور اختیار کا مرحلہ ہے، اور اگر اس مرحلے پر ہماری بڑی تعداد غائب ہو جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے تو ہم کیسے اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم تو اتنی بڑی تعداد جمع ہیں، آخر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کب تک آزمائے گا اور کب ہمارے سپرد وہ اس اختیار کو کرے گا۔ تو پہلی بات تو یہ اللہ کی سنت سے بھی ثابت ہے، لیکن اس لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی، جانچنے کی، پرکھنے کی ضرورت ہے کہ جن قربانیوں کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعوت دی، ابھی اس کا بہت کم حصہ اس نے ہم سے طلب کیا ہے۔ ابھی چند ہی افراد ہیں جو کہ زندگی جنہوں نے اللہ کے سپرد کی ہے، اور چند ہی افراد ہیں جنہوں نے اپنے چند سال جیلوں کے اندر کاٹے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے اپنے اسی دور میں ہم سے زیادہ قربانیاں اور بہت سارے گروہ دے چکے ہیں، اور ابھی تک وہ کامیابی کی منزل پر نہیں پہنچے۔ اقوام المسلمون کی مثال آپ کے سامنے ہے، جہاں 20 25 سال لوگ جیلوں میں رہے ہیں، ان پر کتے چھوڑے گئے ہیں، ان کو ننگے ٹھنڈے پانی میں لٹایا گیا ہے، ان کو پھانسیوں پر چڑھایا گیا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے جدوجہد کے اندر سرگرم ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک اس کی سنت ہے، اس سنت سے کوئی مفر نہیں ہے، اور صرف نعرے بہت ضروری ہیں، میں منور بھائی سے پورا اتفاق کرتا ہوں، لیکن صرف نعروں سے یہ اقتدار کی منزل جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ اس لحاظ سے ہم کو اپنے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم شرائط کہاں تک پوری کر سکتے ہیں، اور جو ذمہ داری ہمارے اوپر آئی ہے اس کو ہم نے کہاں تک ادا کیا ہے۔ اب اس سے اگلا جو فیکٹر ہے انقلاب کے اندر وہ ماحول ہے جس کے اندر کہ ہم کام کرتے ہیں۔ اس ماحول کا تھوڑا بہت جائزہ آپ کے سامنے گزشتہ 2 دنوں کے اندر آیا ہے، اور آپ نے ان 4 قوتوں سے تعارف حاصل کیا ہے کہ جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا، ان کے جرائم شمار کرائے گئے، ان کو مجرموں کے کٹرے میں کھڑا کیا گیا۔ اس میں بیوروکریسی ہے، اس میں نوکرشاہی یعنی بیوروکریسی ہے، اس میں فوج اور فوج کے جرنیل ہیں، اس میں سرمایہ داری ہے، اس میں جاگیرداری۔
یہ ساری قوتیں معاشرے کے اندر کام کر رہے ہیں اور یقیناً یہ اس راہ میں رکاوٹ ہے، لیکن یہ اس قوم کا ایک حصہ ہے اور اسی قوم کا ایک حصہ ہے جس کا حصہ کہ عوام ہے، اور یہ سارے لوگ، یہ ان کی بڑی تعداد عوام سے مربوط بھی ہے اور ان میں سے ایک تعداد عوام سے ہی نکل کر جاتی ہے۔ جو لوگ کے نوکر شاہی کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر لوگ عوام کی صفوں سے نکل کر آئے، جو لوگ کے فوجیوں کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر لوگ عوام کی صف سے نکل کر آئے۔ مجھے اس بات سے اتفاق ہے، میرے بھائی چودھری غلام جیلانی صاحب نے جو بات کل کہی تھی کہ اصل الزام جرنیل کے سر ہے، نہ کہ ان فوجیوں کے سر کے جو اطاعت کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلامی فوج نہیں بلکہ کافر فوج کے اندر بھی اب یہ اصول تسلیم کیا جاتا ہے کہ کوئی سپاہی اپنے افسر کے غلط حکم کو ماننے کے لیے اخلاقی طور پہ ذمہ دار نہیں ہے، اور وہ مانے گا تو اس کو سزا ملے گی، اور وہ یہ کہہ کر نہیں بچ سکتا کہ میرے افسر نے مجھے اس بات کا حکم دیا تھا، میں نے اس کی اطاعت کی، اس لیے کہ فوج کے قوانین طے شدہ ہیں۔ اگر دستور کے تحت کسی کمانڈر ان چیف کو اختیار سے ماننے کی اجازت نہیں ہے اور اپنے فوجیوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم مجھے اس تخت کے اوپر بٹھاؤ، تو سپاہیوں کو اس کا حکم کی تعمیل سے انکار کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ اصول اب جرمنی کے میں نازیوں کی جنگ کے بعد تسلیم کیا جا چکا ہے، اور جن فوجیوں نے بھی اپنے افسروں کو اپنا شیلڈ بنایا، اپنا دفاع کے طور پر پیش کیا، انہوں نے ہم کو حکم دیا تھا، ان کی اس دفاع کو رد کر دیا گیا۔ خود امریکہ نے اپنے ان فوجیوں کو جنہوں نے ویتنام میں شہریوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور یہ دفاع پیش کیا کہ ہمارے کیپٹن نے، ہمارے جنرل نے اس بات کا حکم دیا تھا، ان کو فوج نے سزا دی کہ تمہارا اپنا اخلاق، اپنا ضمیر کہاں گیا تھا، تم نے ایک شہری کو، نہتے شہری کو کیوں قتل کیا؟ تو یہ اصول اب مانا جاتا ہے، اور اگر آپ اس اخلاقی حس کو، اس ذمہ داری کے احساس کو پیدا کریں تو انہی عوام سے نکل کر وہ فوجی جاتے ہیں، انہی عوام کی صف سے نکل کر وہ نوکرشاہی کے لوگ جاتے ہیں۔ یہ جاگیرداری بھی انہی عوام کے کندھوں کے اوپر قائم ہے جس کو اٹھائے اٹھائے پھر رہے ہیں، سرمایہ داری بھی عوام کے کندھوں کے اوپر قائم ہے۔ اور اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دشمن بہت ہیں اور مضبوط ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ عوام کہ جو ان دشمنوں کو اٹھا کر پھینک سکتے ہیں، وہ اس تنظیم سے، اس قوت سے، اس استعداد سے، اس امنگ سے، اس آرزو سے محروم ہے کہ جو ان کو کھڑا کر دے کہ اس کو اٹھا کر پھینک۔ تو ہم کو اپنے ملک کے حالات میں ان پانچوں چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی ملک کے عوام اس بات کے لیے تیار ہوں کہ وہ ظالموں کو اور جاگیرداروں کو اور سرمایہ داروں کو اور نوکرشاہی کا سکہ جمانے والوں کو اور جرنیلوں کو کی بات نہیں مانیں گے، ان کا سکہ چل جائے۔ کسی نے کہا ہے کہ طاقت اور اختیار اصل میں قوت کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ یہ خالص نفسیاتی عمل ہے، یہ قوت کے احساس کے اندر ہوتا ہے۔ ایک آدمی 100 آدمیوں پر اس لیے قابو پا لیتا ہے، اس لیے نہیں کوئی ایک آدمی ان سے زیادہ قوت رکھتا ہے، بلکہ 100 آدمی یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم کو اس کی بات ماننی چاہیے، اس لیے وہ قابو پا لیتا ہے اور اسی لیے وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 مثالیں پیش کروں گا۔ جس وقت کہ منگولوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا 13ویں صدی میں، اور منگولوں کی چھوٹی سی فوج نے پورے مسلمانوں کو، شہروں کو، دیہاتوں کو، تہذیب کو، تمدن کو تخت و تاراج کر دیا، بغداد کا شہر کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، ساری کتابیں، شفا خانے، محلات، ہر چیز جل گئی۔ تو ایک صاحب نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک تاتاری سپاہی نے، ایک منگول سپاہی نے 100 مسلمانوں کو جمع کیا اور ان کو ایک رسی دی اور کہا کہ تمہیں، اور 100 کے 100 آدمیوں نے ایک دوسرے کو باندھ دیا، اس کے بعد تلوار لی، 100 کے 100 کی گردن کاٹ۔ یہ وہ بہرحال عوام کی یہ احساس تھا کہ اس کے پاس قوت موجود ہے اور لڑنے اور مرنے کی جو جذبہ ہے اس سے محرومی تھی، جس نے کہ ان کو اس بزدلی کے اوپر آمادہ کر دیا۔ 100 آدمی کا 10 آدمی بھی اگر کھڑے ہو جاتے تو تاتاری سپاہی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک کانسٹیبل اگر پورے کے پورے گاؤں کو ایک ڈنڈے اور گولی کے بل پر ذلیل کر سکتا ہے، زمین پر الٹا لٹا سکتا ہے، عورتوں کو بے آبرو کر سکتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کے پاس قوت بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے دل میں اس کا خوف اور رعب بیٹھا۔ اور جب آپ اس خوف اور رعب کو نکال کے صرف اللہ کا خوف اور رعب بٹھا دیں گے اور ان کو منظم کر دیں گے تو عوام سے لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے چند خطوط ایسے ضرور دیے ہیں کہ جن پر اگر آپ غور کریں
تو ہمارے لیے کام کی بہت ساری راہیں نکل سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔